عصائے موسیٰ بغل میں، رسیوں اور ساموں کو دیکھ دیکھ کر ڈر رہے ہیں، بقول مولانا مودودی۔ قرآن ہمارے پاس ہے لیکن تب بھی ہم جھانک رہے ہیں کہ وہ قانون دے گا، وہ کوئی فلاں اصول دے گا، یہ کوئی سبیل نکالے گا تو ہماری رائے نجات۔ اب یہ ہے اللہ کا کلام، جس قوم کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے اس نے کیوں وہاں جو ہے وہ بھٹکنا تھا؟ تو سب سے بڑا وعدہ کس نے توڑا؟ میں نے، آپ نے۔ اکثر و بیشتر یقینی نہیں ہے۔ ہاں رحمت للعالمین کے جلسے ہوں گے، الرحمن الرحیم اس پر تفسیریں ہوں گی، لیکن کبھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ رحمت ہے۔ یہ کام زبان سے دہرانا مت، رحمت والا۔ بھائی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے دنیا میں، جو بھی کام کیے، کوئی نظام پہ کچھ بھی کام کیا، وہ ہمارے رحمت ہی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ بھی کہتے ہیں رحمت للعالمین، تمام عالمین کے رحمت۔ لیکن وہ کام کرنے، وہ جو کام انہوں نے صرف پریکٹیکلی کیا، ہم ایسے رحمت للعالمین مانتے کہ ہم ان کا وہ کام زبان پر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے ان کا یہ فلاں کام زبان پر لایا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ مشکلات، طوفان، اس کا جو ہے وہ تانتا بند جائے گا۔ یہ مصیبتیں کس نے جھیل لی ہیں؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین کہا، ان کا کوئی کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ہم نے دہرایا تو یہ یقین ہے کہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، ایسا اسلام نہیں چلتا۔ تھوڑا جو ہے وہ مولانا ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے ہمارا اس وقت معاملہ۔ رحمت بھی کہیں گے اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن یقین نہیں ہے کہ واقعی جو اگر ہم کام کریں گے تو رحمت برسے گی۔ کوئی کام ہم نے اس کا منہ سے تذکرہ کر دیا تو رحمت میں کچھ اور ہوگا، اس لیے اس کو سائیڈ لائن کرو۔ اچھے کام بزرگ اور دوستو، بس یہ کرو وہ کرو، بھائی کیا ہے وہ ترتیب کیا ہے وہ بتا نہیں، تو یہ ہے پھر دل سخت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب دیکھو آیت بالکل ان میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مطلب سمپل ہے، جو انہوں نے کیا تھا ہم وہی بلنڈر ہے۔ تو پہلا ہے عہد توڑنا، وعدہ، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ تو دل جب سخت ہو گئے تو پھر پڑھتے رہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ تو آپ کو تشریح کرنے کی ضرورت ہے اس کی؟ علماء جو بڑے بڑے ان سے پوچھے کہ بھئی کیا کس قسم پرسی میں ہو، بھئی کوئی فتوی دے دو۔ تو پھر یہ آیت اب یاد رکھیں، آیت نمبر ہے بالکل سمپل ہے 13 سورۃ المائدہ، کہ اب ان کا حال کیا کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ جو ہے ایسی تعویلیں پیش کر دی کہ قرآن کو پازند بنا دیا، یعنی پارسوں کی کتاب بنا دیا، پتہ ہی نہیں چلتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ کچھ اور پڑھ رہا ہوں۔ تو اب یہ وہ تعویل کہتے ہیں، اس کے معنی کو بدلنا، تفسیر کو بدلنا۔ اس کا یہ کانٹیکسٹ یہ ہے، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، تب دور یہ تھا، اب یہ ہے، پھر اس کا یہ علماء کا فتویٰ، پھر وہ قرآن کا فتویٰ بھی تو دیکھیے بھائی، علماء کا کیا اس میں تسلسل، علماء کا اختلاف ہے، بقایا کا اختلاف ہے۔ اختلاف تو اس میں ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے ڈائریکٹلی ثابت نہ ہو کوئی چیز، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ جو چیز قرآن و سنت کی نص سے موجود ہے، دلیل موجود ہے، اس کو کہتے ہیں قولی، نقلی دلیل اور عقلی دلیل۔ نقلی دلیل موجود ہے، نقلی دلیل مطلب جو قرآن و سنت میں درج ہے ڈائریکٹلی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ واہ بھائی واہ، اس سادگی پہ کون نہ قربان جائے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ تو ایسی سادگی، اس میں اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف؟ جب قرآن میں آ گئی بات، حدیث میں آ گئی بات، اب کون سی اس میں جو ہے اتمام حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہے قولی نقلی دلیل، پھر عملی دلیل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل اس کام کو مہر جو ہے وہ ڈال دی اپنے عمل سے، تب بھی اختلاف۔ یہ ہے وہ لوگ، اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے۔
یہی بات. اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا ہی رہتا ہے. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے. بڑا حصہ. بقول حضرت عیسیٰ کے متعلق جو قول منسوب ہے کہ انہوں نے کہا اپنے ان لوگوں سے اس وقت قوم سے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو. یعنی بڑے بڑے بلندر ان سے ٹس سے مس نہیں. ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ حضرت، ٹوپی پہن کے نماز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگر آئے گی، اگر ٹوپی پہنے تو ثواب کتنا ملے گا؟ اگر ٹوپی نہ پہنے تو ثواب میں کتنی کمی ہو جائے گی؟ شلوار قمیض پہنے تو ثواب کتنا ہے؟ پینٹ شرٹ میں تو کتنا ہے؟ پینٹ شرٹ پہنی ہو تو امامت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں جی؟ اب یہ ہے مچھر چھانتے اور اونٹ بے تکلف نگل جاتے بغیر تکلف کے. وہ اس میں پھر ان سے پوچھو کہ حضرت یہ بھی تو حرام ہے. ہاں ہے، بٹ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے. حضرت یہ آپ نے انسانی حاکمیت کو کیوں جو ہے وہ جائز کر رکھا ہے؟ اب یہ حدیث ہے نا کہ اگر کالا حبشی بھی آ جائے تو اس کی اطاعت کرو. کیا کریں؟ اب تو کالا حبشی کی حدیث یاد رہ گئی، قرآن بھول گئے تم. قرآن کو کوٹ نہیں کریں گے، ادھر حدیثیں آ گئی. حدیث ختم ہو گئی تو وہ جو ہے وہ کہیں مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب کسی نے حدیث لائی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قول ہے فلاں امام کا، انہوں نے کہا بھائی حدیث موجود ہے نبی نے، ہم تو اقتداء کر رہے ہیں فلاں امام کی، ہم تو اس کے قائل ہیں، اس کے پابند ہیں، ہم اپنی امام کی دلیل کو پیش کریں گے، حدیث کا ہے کو مانیں گے ہم. تو جہاں حدیث سے بات چلے گی تو حدیث کوٹ کریں گے، قرآن کی بات ہے قرآن کوٹ کریں گے. کسی امام کا قول کوٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ امام کا قول کوٹ کریں گے. اپنی ڈھٹائی جسارت ڈٹائی کو اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے. الفاظ کا الٹ پھیر کر کے، تعویلوں کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو تعلیم انہیں دی گئی تھی قرآن اور سنت میں، اس کا بڑا حصہ وہ بھول چکے. بڑے بڑے سود جیسا بلندر، اس سے پہلے نظریہ عقیدہ انسان کی حاکمیت کو تسلیم کرنا. فتویٰ ابھی تک کوئی آج تک کہ انسان کی حاکمیت جو ہے وہ شرک ہے سب سے بڑا؟ آیا کوئی فتویٰ؟ کوئی مجھے بھی دکھا دے. ہاں اس پر بڑی بحث ہے کہ جو ہے وہ چوٹی، بالوں کو ایسے سٹائل ایسے کاٹنا، داڑھی اتنی مقدار مونچھے ہیں، یہ ہے، پینٹ شرٹ ہے، پھر اس پر بہت بحث ہے. اس بڑے فتوے اور تغل دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ کیوں جی؟ فتوے آئے اس پہ؟ نہیں یہ دیکھنا ناجائز ہے. اس پہ فتوے؟ اس پر فتوی نہیں ہے کہ بھائی انسانی حق میں جائز کی ناجائز. اس پر کوئی فتویٰ نہیں. سود اس وقت پوری قوم جو ہے سود کے اندر ملوث ہے، اس پر کوئی نہیں. زمین کا سود، زمین میری ہے. ابھی پرسوں میں بات کہہ رہا تھا کہ زمین کا سود، مضاربت، سمپل. اب یہ اصطلاحات تھوڑی بھاری ہو جائیں گی. سمپل میں کہتا ہوں زمین ہے. جاگیرداری اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کارل مارکس کے خلاف اٹھا تھا، سرمایہ داری اور جاگیرداری کے خلاف. مزدوروں، دنیا کے مزدوروں یکجا ہو جاؤ، حکومت کرو. کسان، مزدور، زمین میری ہے کہ جتنی بھی ہے، میں بیٹھا ہوں کرسی پر. مزدور آئے گا، کسان آئے گا، کل کام وہ کرے گا، محنت کرے گا، کاشت کرے گا زمین میں بالفعل پریکٹیکلی. مزدور کام کرے گا، پیداوار وہاں آئے گی. جو بھی پیداوار اس کے نتیجے میں، کام کرنے کے نتیجے میں پیداوار جتنی بھی ہوگی، کل پیداوار کرسی پر بیٹھا ہوا جاگیردار. میں جاگیردار ہوں نا، جاگیر میری ہے، زمین میری ہے، تو کل پیداوار کس کے کھاتے میں ڈلے گی؟ کس کے حصے میں آئی؟ میرے حصے میں. کام کس نے کیا؟ ایک مزدور نے، کسان نے. اس کے خلاف پوری تحریک اٹھی جس کو آج ہم کہتے ہیں مارکسزم. انہوں نے اس بات کو بہت وہ کیا. مجھے یہ بتائیے اسلام کیا کہتا ہے اس عمل کے بارے میں؟ زمین میری ہے، ملکیت میری ہے، قبضہ میرا ہے، جتنی بھی زمین ہے. میں کام نہیں کروں گا، مزدوری پر لوگوں کو لاؤں گا، مزدوری دوں گا. ٹھیک ہے، میں نے مزدوری دی، 10,000 بنا، 50 لاکھ بنا، کچھ بھی بنا، جتنی زمین ہے اتنے میں مزدوری دوں گا. لیکن میں کام نہیں کروں گا، میں نے پیسہ دینا ہے. قبضہ میرا ہے زمین پر، کام دوسرے کریں گے، اور جو پیداوار نکلے گی اس پیداوار کا کل حصہ وہ میرا. جن نے کام کیا زمین میں جن نے کام کیا اس کو صرف ویج ملے گا، دیہاڑی ملے گی 500 یا 1000 روپیہ پر ڈے. پیداوار کا کوئی حصہ ان کا نہیں ہے.
بہت بڑا سوال ہے، بتائیے اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اس کو کہتے ہیں زمین کا سود۔ آج تک کوئی تقریر میں نے نہیں سنی ڈاکٹر اسرار کے علاوہ، تقریر مطلب جن نے سوشل میڈیا پر ان باتوں کو اچھالا کہ بھائی یہ بھی سود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں فتوے ہیں، امام ابو حنیفہ ہے مگر اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ گول ہوتا چلا گیا۔ اب اس میں مسئلہ ہے نا، جب ہم بات کہیں تو بات وہ نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ ایک تھا اسلام عین جس کو اسلام ہم کہتے تھے، پھر بعد بادشاہت کے اندر اسلام کنورٹ ہوا، ملوکیت۔ تو ایک تھا کہ جب اسلام اپنی بنیادوں پر قائم تھا، ایک اسلام وہ ہے، ایک فتویٰ اس ماحول کا ہے جب اسلام تھا، جب دور ملوکیت کے اندر آ گیا غلامی والا اسلام، تو غلامی والے فتوے الگ ہوتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو جاگیرداری اور سرمایہ داری اور اسلام، اگر تو یہ جائز ہے تو پھر اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور جائز ہے تو کائے کو عقل یہاں پر جو ہے وہ سیٹسفائی ہونی چاہیے۔ آپ کے عقل اسلام میں نہیں چلتی، اگر اسلام میں عقل نہیں چلتی تو اللہ کیوں کہتے یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں جو سوچتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ کہتا بار بار عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو عقل سے فتویٰ لیجئے، عقل سے، کہ زمین ایک انسان کے قبضے میں ہے، کام زمین پر کوئی دوسرا بندہ کرے گا، پیداوار نکلے گی یا تو آدھا آدھا ہوگا، ٹھیکہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو میری زمین کو جو ہے وہ اس پر بیج بوئے گا، ہل چلائے گا، جو بھی ہے کاشت کوئی کرے گا، آدھا حصہ اس کا، آدھا میرا۔ میرا کون؟ جس کی زمین ہے، لیکن میں کام نہیں کروں گا زمین میں، اس لیے آدھا مجھے دے گا، زمین میری ہے، آدھا اس کو اس لیے میں نے دیا، کام اس نے کیا۔ یہ کس فتوے کی، کس عقل کے فتوے سے جائز ہے؟ اسی کو کہتے ہیں زمین کا سود۔ اسلام میں سمپل یہ ہے کہ جو بھی زمین میں کام کرے گا کل پیداوار اس کی۔ آج تک اس پر کسی نے کوئی فتویٰ، کوئی تقریر، کوئی کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جب ہم فتویٰ ہم پوچھیں گے تو کہیں گے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بھائی عقل کا فتویٰ میں عقل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاگیرداری، پھر اسلام اور جاگیرداری میں فرق ہی کیا واقع ہوا؟ وڈیرا شاہی، جاگیرداری، سرمایہ داری، اسلام نے تو انہی چیزوں کو ایک ایک جملے میں ختم کیا تھا، لیکن بعد میں ایک پوری فلسفی وجود میں آ گئی کارل مارکس کی اسی پر، اس میں یہ بھی حصہ شامل تھا۔ تو جب ہم اپنے بڑوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں پھر وہ کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، زمین کا سود کھائیں گے، پیسوں کا سود بینک میں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی قرآن میں اس کا بڑا حصہ وہ بھول چکے۔ یہ ہے وہ اصل مسئلہ، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا ہی رہتا ہے۔ جو بڑا ہوگا وہ کبھی اپنی زمین میں کام کرے گا تو زمین کی ملکیت برقرار ہے، برقرار ہے نا۔ اب میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میں بڑا وہ بن جاؤں گا، پھر میں نے زمین میں نہیں جانا، لیکن زمین کی پیداوار برقرار رہے گی۔ ہاں ہم وہ بیچ دیتے ہیں تو پیسہ کاہے کا آئے گا؟ کیوں؟ بغیر محنت کے۔ تو گویا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو بغیر محنت کا پیسہ آ گیا وہ سود ہے۔ میں بیٹھا ہوں لیکچر دینے اور جو ہے زمین جو پیداوار ہے اس کا پیسہ میں کھا رہا ہوں بغیر کسی محنت کے، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، زمین میری ہے، وہ تمہارے باپ نے، میرے باپ نے وہ پیدا کیا زمین، وہ زمین تو اللہ کی ہے۔ سمپل فتویٰ اس میں یہ ہے عقل کا کہ زمین اگر اللہ کی ہے تو اس میں جو مزدور، جو بھی انسان کام کرے گا پیداوار اس کی۔ مکان الگ چیز ہے کہ کسی نے مکان بنایا، پیسہ لگایا 1 لاکھ 2 لاکھ 10 کروڑ، تو اس نے کچھ خرچہ کیا نا مکان پر، اب وہ اس کو کرایہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زمین پڑی ہے بنجر، ایک زمین پڑی ہوئی ہے، میں نے صرف قبضہ کر رکھا ہے، کام اس میں دوسرے کر رہے ہیں، پیداوار میں کھا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں زمین کا سود۔ تو یہ ابھی میں پیچھے کلپ دے رکھتے مفتی صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جائز ہے، تو جائز ہے تو پھر اسلام اور جاگیرداری میں فرق کیا ہے؟ میں نے کمنٹ لکھا تھا، میں نے اس میں وہ کوئی آرگو نہیں کیا تھا، میں نے صرف کمنٹ لکھا تھا کہ پھر اسلام اور جاگیرداری میں فرق کیا ہے، اس پر ایک ویڈیو بنائیں۔ اب بات کہاں پہنچی نہ پہنچی، تو بہرحال وہ کہہ رہے تھے جائز ہے، تو پھر فرق کیا رہا جاگیرداری اور اسلام میں؟ زمین کا سود، تو پھر سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پھر بینک کا سود بھی جائز ہے، کوئی بھی سود جائز ہے۔ پھر ابھی ہم پیسے دیتے ہیں کسی کو 1 لاکھ، اس کے بعد 1 سال کے بعد میں اسے 2 لاکھ لیتا ہوں، تو جس طریقے سے زمین کی پیداوار بغیر محنت کا جائز ہو گئی تو وہ بھی جائز ہو گیا۔
اسلام چلتا ہے دنیا میں بھی شریعت عقل پر. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آیت یاد رکھے، آیت نمبر ہے یہ 13. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. مچھر چھانتے اور اونٹ ہڑپ کر جاتے، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے.